بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری جو گفتگو ہے اس کا ٹاپک راہ حق ہے کہ انسان اپنی زندگی میں راہ حق صراط مستقیم کو کس طرح سے اختیار کر سکتا ہے، اور انسان کی زندگی میں جو ایک کامل مومن کا تصور ہے، جو مرد مومن کا تصور ہے، جو مرد کلندر کا تصور ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کو کس طرح سے بہتر کر کے راہ حق کا مسافر بن سکتا ہے، اس کا آغاز اپنی میں کو ختم کرنے سے ہوتا ہے۔ راہ حق کے سفر کے لیے ایک بات کو جاننا ضروری ہے، جیسے کہ انسان کی پیدائش، انسان مٹی سے بنا ہے اور اس کے اندر روح ہے، اور روح جنت سے آئی ہے، اور ہر انسان کی پیدائش کے ساتھ ایک شیطان کی بھی پیدائش ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، اس کائنات میں صرف ایک ہستی نے اس شیطان کو مسلمان کیا، اور وہ ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان کی وابستگی ہے۔ اب انسان راہ حق کا مسافر کس طرح سے بنے گا؟ سب سے پہلے نمبر پر ضروری ہے کہ غصے کو، تکبر کو، مان کو، ضد کو، انا کو، بلکہ یہ جو انا کا تاج ہم نے اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے، اس تاج کو سر سے اتارنا ہوگا، میں کو ختم کرنا ہوگا اور اس کو راہ کرنا ہوگا۔ جب ہم اس کو راہ کریں گے تو ہی اس سفر کا آغاز ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے، اس پر عمل کرنا مشکل ہے، اور یہ ایک ایسا راستہ ہے، اس راستے میں آپ کا کوئی ہم سفر نہیں، آپ کا رہبر تو ہے، آپ نے سفر اکیلے طے کرنا ہے۔ آپ کے سامنے دو راستے ہیں، ایک راہ حق ہے، صراط مستقیم ہے، دوسرا راستہ جو شیطان آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ دو راستوں میں سے ایک حق اور سچ کے راستے کو اختیار کرنا، کہتے ہیں دوئی کو چھوڑ دے، ایک راستے پہ چلنا، اور اس ایک راستے پہ چلنے کے لیے اپنی شخصیت میں سے، اپنے دل میں سے بدگمانی، وہم اور وسوسے کو چھوڑنا ہے، کیونکہ بدگمانی، وہم اور وسوسے کے ہی ذریعے انسان کو حق کے راستے سے، راہ حق سے ہٹایا جاتا ہے اور انسان گمراہ ہوتا ہے۔ اب ہم اس بات کو بھی ساتھ جاننا ضروری ہے کہ ہم اپنے غصے کو، تکبر کو، مان کو، اپنی انا کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، اور راہ حق کے ہم مسافر کیسے بن سکتے ہیں، ہم وہم اور وسوسے سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں۔ اس میں ضروری ہے کہ ہم صبر اور استقامت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن پاک میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اس صبر اور استقامت کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ عاجزی کو اختیار کرنا ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی کی صفت ہے عاجزی۔ ہم اپنی زندگی میں جب تک عاجزی کو نہیں لے کے آئیں گے، ہم اپنی زندگی میں اپنے اخلاق کی اصلاح نہیں کریں گے، ہم خوش اخلاقی کو نہیں سیکھیں گے، ہم انا کا تاج نہیں اتار سکیں گے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں صبر و استقامت، عاجزی اور عاجزی کے ساتھ خوش اخلاقی، یہ ہم سیکھیں اور اس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ راہ حق پہ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم کی جستجو کریں۔ ہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ سورۃ فاتحہ میں یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ہم اس کا ذکر بھی کریں، اور وہم، وسوسہ اور حسد سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے قرآن پاک کی جو آخری دو صورتیں ہیں کہ ہم سورۃ فلق کو کم از کم 5 مرتبہ اور سورۃ ناس کو 6 مرتبہ ہم دن میں پڑھیں، اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو، قرآن پاک کی آیات کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے، اور اس کو ہم سمجھ کے ترجمے کے ساتھ ہم 5 مرتبہ سورۃ فلق اور 6 مرتبہ سورۃ ناس کا ذکر کریں، تو اللہ رب العزت ہمیں وہم
وسوسے اور حسد سے بھی محفوظ فرمائے گا، اور اس طرح سے ہم اپنے انا کے تاج کو اتار کے راکھ کرنے میں اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے، دوسرا حصہ یہ جو روح کا سفر ہے، روحانیت کے اندر ایک چیز یاد رکھیں، اس میں سب لوگ مسافر ہیں، اور ان کی جو منزل ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کا دار و مدار خالصتاً آپ کی نیت پہ ہے۔ آپ نیت میں کتنے سچے، کتنے خالص، اور نیت میں آپ اپنی ذات کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ یاد رکھیں، نیت طاقت پر بھاری ہے، اور نیک نیتی ہی سب سے بڑی کامیابی کی وجہ ہے، اور انسان کے ہر عمل کے پیچھے اس کی نیت کا عمل دخل ہے۔ اس کے ساتھ خالص کوشش، نیک نیتی کے ساتھ خالص کوشش، اور اس کے ساتھ ہی خیال کی درستگی۔ خیال بہت زیادہ اہم ہے۔ واصف صاحب کا بڑا خوبصورت فقرہ، جو تیرا حال ہے وہ تیرا خیال ہے۔ خیال کی اصلاح اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ خیال ہی آپ کی سوچ کو درست کرتا ہے۔ خیال کا تعلق آپ کی نیک نیتی کے ساتھ بھی جڑا ہے۔ خیال صرف صراط مستقیم کا جستجو میں، آرزو میں، اگر ان تمام چیزوں میں آپ کی خیال، جستجو اور آرزو میں وہ کامل ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آپ کی خیال، جستجو اور آرزو بن جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کی جستجو ہو، تو آپ کے خیال کی اصلاح شروع ہو جائے گی، آپ ڈی ٹریک نہیں ہوں گے۔ ضرورت ہے اس کے لیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ سیرت پر بے تحاشا کتب لکھی گئی ہیں، سیرت کی کتابوں کو پڑھیں، اور اللہ رب العزت کی یہ جو نعمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، ہم اپنا خیال اس طرف رکھیں، اور یہ خیال بڑی کامیابی کی علامت ہے، یہ خیال ہی راہ حق کی علامت ہے، اور اس خیال میں آقا کی یاد، اور یاد بھی تو درود ہی ہے۔ جب ہم آقا کو یاد کرتے ہیں، آقا کا کوئی بھی نام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی نام پڑھتے ہیں، تو یہ آپ کی جو یاد ہے اس کو درود ہی کہتے ہیں، اور درود پاک کی تو بے تحاشا فضیلت ہے۔ یہ جو درود ہے یہ گناہوں کے لیے، تاریکی کے لیے، اندھیرے کے لیے یہ ایک روشنی کا بارود ہے۔ یہ درود ایک ایسا بارود ہے جو تاریکی کو مٹا دے گا اور آپ کے دل جان کو روشن کر دے گا۔ اور یہ بات تو بڑے تجزیے میں آئی ہے کہ جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، اس کی مشکلیں ختم ہوتی ہیں، وہ قرض اور مرض سے نجات پاتا ہے، وہ عزت پاتا ہے، وہ خیال کی درستگی پاتا ہے، وہ مثبت سوچ پاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور سرکار دو عالم موجود ہیں اور ہم ان کی امت ہیں، تو ہمیں تو کسی چیز کا غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہمارے نبی نے اتنی جستجو اور آرزو سے اللہ رب العزت سے التجا کی اپنی امت کے حق میں، اور اللہ رب العزت نے بھی کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تمہارا رب تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کی پوری امت کامیاب و کامران نہیں ہو جاتی۔ گفتگو کے تیسرے حصے میں ہمیں ایک چیز کو جاننا بہت ضروری ہے کہ جو ذات بچانے والی ہے وہی ذات مارنے والی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی مارنے والا ہے اور وہی بچانے والا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ وہی رحیم و کریم ہے، وہی قہار اور جبار ہے۔ جس طرح
صحیح غلط کے ساتھ جڑا ہے، جس طرح گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے بھی جڑے ہیں اور وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتے، جس طرح دن رات کے ساتھ جڑا ہے اور رات دن کے ساتھ جڑی ہے، اور مشکل آسانی اور آسانی مشکل اور کوشش اور جستجو کے ساتھ جڑی ہے۔ کائنات کی ہر چیز کے اندر اس رب العزت کی ذات کا رنگ اور اس کی قدرت کا ہی تو نظارہ ہے، اور اللہ رب العزت کا رنگ اس پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ آپ غور و فکر کریں، قرآن پاک میں افلا یتفکرون افلا یتدبرون، جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کو اس کی قدرت کے مناظر نظر آتے ہیں، آپ کو اس کی قدرت ہر جگہ سے جھلکتی نظر آتی ہے۔ پانی کے ایک قطرے سے انسان کا بننا، پھر اس کی بچپن، پھر اس کی جوانی، پھر اس کا بڑھاپا۔ حضرت علی المرتضیٰ سے بڑا خوبصورت ایک سوال ہوا کہ نماز کے اندر رکوع ایک ہے، سجدہ 2 مرتبہ کیوں ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ ایک دفعہ جب آپ نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی پیدائش ہے، اس کے بعد تھوڑا گیپ ہے، اور جب آپ دوسرا سجدہ کرتے ہیں وہ آپ کی موت ہے، اور 2 سجدوں کے درمیان کا جو وقت ہے اس وقت کو زندگی کہتے ہیں۔ ہمیں اس زندگی کے اندر اپنی پوری توجہ، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، تو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف جو توجہ ہے وہ صرف اللہ کے رحمان، رحیم اور کریم ہونے کی طرف رکھنی چاہیے۔ ہمیں اللہ سے ہر وقت اس کی رحمت اور اس کے فضل کی جستجو اور آرزو قائم دائم رہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے، اللہ سے بڑا کوئی رحمان نہیں، اللہ رب العزت سے بڑا کوئی رحیم نہیں، اللہ رب العزت سے بڑا کوئی کرم کرنے والا نہیں، اللہ رب العزت سے بڑا کوئی بے نیاز نہیں۔ کون سی ایسی ہستی ہے جس سے جستجو کی جا سکتی ہے سوائے اللہ کے؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی آپ کی زندگی کی تمام چیزوں کو مکمل کر سکتا ہے۔ تو ہمارے سامنے 2 راستے ہیں، ہمیں اپنی توجہ صرف اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی طرف رکھنی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اس کا کثرت سے ذکر کریں، کم از کم ایک تسبیح 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نام مبارک آپ کی زبان سے ضرور ادا ہو، آپ کے دل سے تصدیق ہو، تاکہ آپ کی توجہ صرف اس کی رحمت، اس کے کرم اور فضل کی طرف رہے۔ جب آپ کی توجہ اس کی رحمت، اس کے کرم اور اس کے فضل کی طرف ہوگی تو اللہ رب العزت سے جس چیز کی جستجو کی جاتی ہے، اللہ رب العزت انسان کو وہی عطا فرماتے ہیں۔ گمان کا بہت بڑا تعلق ہے، ہمارا گمان کا درست ہونا، جو ہمارا گمان ہوگا ہماری زندگی بالکل ویسی ہی ہوگی۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کا تعارف رحمان، رحیم اور کریم کا ہے، بس ہماری توجہ اسی طرف ہی رہے تو اسی میں ہی زندگی کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کا جو سب سے قیمتی حصہ وہ انسان کا دل ہے۔ ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے انسان کا دل بنتا ہے، اور اس دل کی عمر ایک تحقیق کے مطابق 400 سال کے قریب ہے، اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو سب سے پہلے انسان کا دل ہی بند ہوتا ہے۔ اس دل کو خانہ خدا بنانے کی ضرورت ہے، اور اس دل کو ہم اللہ رب العزت کا گھر ایک ہی صورت میں بنا سکتے ہیں۔ آپ ایک بات پہ غور کریں، کسی گھر میں اگر کوئی مہمان آنے ہوں اور اچھے مہمان آنے ہوں، اس گھر کی صفائی کی جاتی ہے، اس گھر میں تمام اسے سنوارا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، اس میں ڈیکوریشن کی جاتی ہے، اس میں رنگ کیا جاتا ہے، اس میں بستر چینج کیے جاتے ہیں، فرنیچر کو صاف کیا جاتا ہے۔ ایک دنیا کے اچھے مہمان کا یہ پروٹوکول ہے کہ گھر کو اتنا صاف کیا جاتا ہے۔ تو دل جس کو آپ نے اللہ رب العزت کا گھر خانہ خدا بنانا ہے تو اس دل کی مکمل صفائی ضروری ہے۔ دل کی صفائی
جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی، کینہ، بغض، حسد، ان تمام چیزوں کو دل سے نکالنا ہوگا، دل سے نفرت کو نکالنا ہوگا، اور اپنے اس دل کو غیر کی محبت سے پاک کرنا ہوگا، دنیا کی محبت سے پاک کرنا ہوگا۔ جب آپ کا دل دنیا کی محبت اور غیر کی محبت سے پاک ہو جائے گا تو یہ خانہ خدا بن جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اور وہ اکیلا ہی رہنا پسند کرتا ہے۔ جب دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی محبت ہوگی اور دل دنیا سے بیزار ہوگا تو اللہ رب العزت دل میں سما جائیں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہے۔ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ ٹوٹا ہوا دل اللہ رب العزت کے ہاں بڑا ہی عزیز ہے۔ دنیا کے سارے رشتے آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ کا دل توڑ سکتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک جو کہ آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اللہ کے نبی آپ سے محبت کرتے ہیں، دنیا کا ہر انسان آپ کو چھوڑ سکتا ہے، سرکار دو عالم کبھی اپنی امتی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے تو ہے، کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اپنے دل کو غیر اللہ کی محبت سے پاک کرنا، یہ تو ایک بہت سچا راستہ ہے۔ یہ سچا راستہ اتنا سچا ہے، یہ تو صرف نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے، اور یہ راستہ ناک کی سید میں ہے، اور ناک کی سید میں ہی آپ کو جنت اور دوزخ آپ کو دنیا میں ہی نظر آ جاتی ہے، آپ کے سامنے بالکل واضح ہوتی ہے۔ بس آپ نے خود سے ایک سوال پوچھنا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آپ کس راستے کے مسافر ہیں؟ کیا آپ راہ حق کے مسافر ہیں؟ خود سے یہ سوال پوچھیں، اور جس راستے کے آپ مسافر ہیں اس راستے کا کوئی قلب، کوئی دل بھی ہے، اور وہ جو دل ہے کیا وہ دل اللہ کے ذکر سے جاری ہے؟ اس دل میں اللہ رب العزت کا اگر ذکر جاری ہے تو سبحان اللہ بہت ہی کمال ہے، ایک نہ ایک دن تکمیل ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن اس کا فضل ہو جائے گا اور وہ آپ کے دل میں سما جائے گا۔ یاد رکھیں، اس میں علم کے ساتھ عمل کا تعلق گہرا ہے، اور علم کا اس وقت تک حق ادا نہیں ہوتا جب تک اس علم پر عمل نہ کیا جائے، اور علم پر عمل کر کے ہی تو علم کا حق ادا ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو عمل کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور ایک چیز کو یاد رکھیے گا، جب تک اللہ رب العزت کا فضل نہیں ہوگا آپ کا عمل بھی تکمیل کو نہیں پہنچے گا۔ اس لیے ہر دعا میں، ہر جستجو میں، ہر لمحہ اللہ سے اس کا فضل طلب کریں، اور اپنے دل کو اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ، اس کائنات کا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، یہ اس کائنات کا سب سے افضل ذکر ہے۔ دن میں کم از کم ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو لازم کر لیں۔ آپ کے دل میں جب لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر جاری ہوگا آپ کی زبان سے، تو ایک دن آپ کا دل بھی جاری ہو جائے گا۔ راہ حق کے سفر میں اپنی ذات پر غور و فکر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہر لمحہ آپ کو، ہر دن آپ کو اپنی ذات کا تجزیہ، ایک ٹرو سیلف انالیسس کرنا ہوتا ہے، اور غور و فکر کی اتنی ضرورت ہے کہ آپ بر وقت
کہیں آپ ٹریک سے ہٹ رہے ہیں تو آپ فوراً سے اپنا ٹریک ٹھیک کر لیں. آپ اپنی ذات کا احتساب کریں، اپنی ایکٹیویٹیز، اپنے تمام اعمال، اپنی تمام چیزوں، اپنی گفتگو پر، اپنی سوچ پر، اپنے خیال پر، اپنے احساس پر آپ کس طرح کی باتیں سنتے ہیں، کیا آپ دیکھتے ہیں. ایک ایک چیز پہ آپ کو غور و فکر کرنا ہے اور غور و فکر کے ساتھ خود کو راہ حق پر رکھنا ہے، ٹریک سے نہیں اترنا. اس چیز کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت ہے اپنے من میں ڈوبنے کی. اقبال کا بڑا خوبصورت شعر، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، کہ زندگی کا سراغ اپنے من میں ڈوبنے سے ہی ملے گا. بابا بلے شاہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ تو نے 1000 کتابیں پڑھ لی ہیں، خود کو پڑھ، اپنے آپ کو پڑھ، اپنے وچ ورڈ، خود سے لڑ. بابا بلے شاہ نے بڑا کلیئر میسج دیا کہ اپنی ذات کو سٹڈی کرو، اپنی ذات کے اندر ڈوب جاؤ اور اپنی ذات سے خود جھگڑا کرو، اور اس قدر غور و فکر کہ یہ اس غور و فکر سے آپ اپنی ذات کو تلاش کر لو. اور جس نے اپنی ذات کو تلاش کر لیا اس نے خود کو پہچان لیا، اور جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. تو مالک حقیقی کی پہچان اس جستجو میں آپ کو جو کچھ قربان کرنا پڑے آپ قربان کر دیں، تب آپ کو خاص کمال حاصل ہوگا، تب آپ کو گریٹر میننگ آف لائف سمجھ آئیں گے، تب آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی آپ اللہ رب العزت کے ڈپٹی اور نائب ہیں، اور آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آئے گی اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے. آپ اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو جان جائیں گے، اور جب آپ اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو جان جائیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. انسان کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ اپنی ذات کی تلاش ہے، اور یہ تلاش کا سفر انسان نے اکیلے طے کرنا ہوتا ہے. اور تلاش دیکھیں اللہ رب العزت جو کہ آپ کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، خود پر غور و فکر کرنا، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنا بننے کے لیے آپ کو غور و فکر کرنا ہے، اور اس سفر میں آپ کا رہبر وہ آپ کا مرشد ہوتا ہے. اور اس سفر کے لیے ایک بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ اس سفر میں آپ کے ساتھ بے مقصد چیزیں، بے مقصد گفتگو اور بے مقصد سر و سامان، جتنا بھی اضافی بوجھ ہے اس کو اتار دیں، اور آپ اپنی گفتگو میں سے وہ تمام الفاظ جن کی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی مائنس کر دیں، ہر بے مقصد کام کو ترک کر دیں. جب آپ انسان خاموش ہوتا ہے تو وہ خود کے روبرو ہوتا ہے، اور جب انسان خود کے روبرو ہوتا ہے تب ہی وہ اپنی ذات پر غور و فکر کر سکتا ہے. تو جب آپ ہر طرح کا اضافی بوجھ اتار دیں گے، ہر بے مقصد کام کو ترک کر دیں گے، تو آپ کا روحانیت کا سفر، روح کا سفر، راہ حق کا سفر آسان ہو جائے گا. راہ حق میں حق اور باطل کا جو فرق ہے، انسان نفسانی خواہشات کا غلام بن کے حق کی طرف بھی سفر کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ باطل کی طرف بھی سفر کرتا ہے. یہ جو اس طرح کی حالت ہے، اس طرح کی جو کیفیت ہے، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے. باطل کی طرف نہیں جانا، حق پہ رہنا ہے. تو حق پہ رہنے کے لیے ضروری ہے آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو، اپنے اعمال پر خصوصی توجہ دیں. آپ خود کو مصروف رکھیں کہ آپ کے پاس ایکسٹرا وقت ہی نہ نکلے، کہ آپ کی توجہ ڈائیورٹ ہو، آپ کا فوکس صرف حق پر ہو. اگر آپ کو وقت ملتا ہے، وقت بچتا ہے، تو اس وقت کو صرف اور صرف خدمت خلق خدا میں گزار دیں. اس خدمت کا کوئی بھی انداز ہو، کیونکہ انسان تو صرف انسان کی خدمت کے لیے ہی بنا ہے،
اور اللہ رب العزت کے بندوں کی خدمت کر کے حقوق العباد کو پورا کر کے ہی انسان اپنی ذات کی تکمیل کر پاتا ہے۔ روحانیت بیسیکلی وہ ایک گیم سنیک اور سٹیئرز گیم کی طرح ہے۔ جیسے آپ لوڈو کی بیک سائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اچانک سے آپ سکور لیتے ہیں اور آپ سیڑھیاں چڑھ جاتے ہیں اور اوپر جا کے آپ کو سنیک کی بائٹ سے آپ دوبارہ نیچے زیرو پہ بھی آ جاتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی آپ ایک ایسا عمل کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کو بے تحاشا پسند ہے، تو اللہ رب العزت آپ کے مقام میں، مرتبے میں، عزت میں بے تحاشا اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ جو جس کام کے لیے پیدا ہوا وہی کام اس کی عبادت ہے۔ جیسے کہ ایک کسان کی عبادت کھیتی باڑی کو ایمانداری سے کرنا، ایک استاد کے لیے عبادت اپنے بچے کو بہت اچھے طریقے سے تعلیم دینا اور تعلیم دینے کا حق ادا کرنا، اور جس نے اپنے پیشے سے ڈنڈی ماری، اپنے پیشے کے ساتھ چیٹنگ کی، زیادتی کی، وہ شخص تو مارا گیا۔ اس شخص کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے بچنے کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے سچی توبہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے صحیح معنوں میں حق ادا کرنا شروع کر دے۔ یہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے اور یہ اس مشکل سے گزرنا ہوتا ہے، خود پر پہرا دینا ہوتا ہے۔ جو اسائنمنٹ، جو جاب، جس چیز سے آپ کا رزق وابستہ ہے، آپ نے اس کے اصولوں کو نہیں توڑنا۔ اس کے اصول کو توڑنا بربادی ہے، اور یہ بربادی آپ کو ٹریک سے ہٹا دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا کام کریں گی؟ یہ آپ کا جو برتن ہے، اس برتن کی تیاری ہوگی۔ وہ برتن جو ہے وہ اندر سے صاف ہوگا، اور جب آپ کا رزق جس چیز سے وابستہ ہوگا، جس پیشے میں آپ ہیں، جب آپ اس کا حق ادا کریں گے تو آپ انسانیت کی خدمت ہی کر رہے ہوں گے۔ اس کا انداز تو مختلف ہو سکتا ہے، آپ کا دل پاک ہوگا، آپ کے دل میں کسی کے لیے کینہ، بغض اور حسد بھی نہیں ہوگا، تو خانہ خدا بنے گا۔ آپ نے بس برتن کو تیار کرنا ہے اور اس کو صاف رکھنا ہے۔ ایک دن اللہ کے فضل سے وہ برتن بھر جائے گا، اور آپ کو کچا نہیں، خود کو پکا کرنے کی ضرورت ہے۔ کب تک پڑھتے رہیں گے؟ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور پڑھنے سے اب پڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے ذمے جو ذمہ داری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کی دلیل ہیں، تو اس راہ حق کو لے کر چلنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، وقت سے پہلے نہیں ہے۔ جستجو جاری و ساری رہے، بس آپ کی کوششیں اور کاوشوں سے آپ لاٹری کے اس ٹکٹ کو خرید لیں تو ایک نہ ایک دن آپ کی لاٹری ضرور لگ جائے گی۔ توحید کی حقیقت انسان کو واحد اور موجود تک لے جاتی ہے۔ انسان کو اللہ کے رازوں سے آشنائی اپنی ذات کی پہچان کے ذریعے ہی شروع ہوتی ہے۔ بس اس میں اپنے نفس کو مارنا ہے، جو آپ کی پہلے ایک شیپ ہے، خود کو مارنا ہے۔ کہتے ہیں مرنے سے پہلے مر جاؤ، اپنے نفس کو مار دیں، تبھی آپ کی ایک دوبارہ سے ایک نئی اور حقیقی پیدائش ممکن ہوگی۔ روحانیت پڑھائی نہیں جاتی، روحانیت اختیار کی جاتی ہے۔ طالب علم صرف اور صرف علم کا طالب ہے، تبدیلی کا خواہش مند نہیں۔ تو طالب علم کو علم کے ساتھ عمل کر کے اور اپنی ذات کے اندر تبدیلی کا خواہش مند ہونا ہوگا۔ وقتی طور پر تحریک، موٹیویشن کچھ بھی نہیں کرتی۔ اس دنیا میں
حقیقت صرف ٹرانسفارمیشن کی ہے. جس طرح آپ کا دوبارہ بچپن نہیں آ سکتا، تو اس سفر میں آپ ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی حقیقت کو پہنچ جاتے ہیں. اور جب آپ اپنی حقیقت کو پہنچتے ہیں تو آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. یہ سب کچھ ممکن ہوتا ہے رہبر کی وجہ سے، اور وہ رہبر آپ کا مرشد ہوتا ہے. مرشد آپ کے اندر پیاس پیدا کرتا ہے، پھر اس پیاس کو شدت تک لے جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے دریا سے ہی یہ پیاس بجھا کرتی ہے. ضروری ہے ہم کسی کا دل مت توڑیں، دلوں کو جوڑیں. ہم کسی پر کسی بھی قسم کا ظلم اور زیادتی نہ کریں، کوئی جھوٹے وعدے نہ کریں، کوئی جھوٹی قسمیں نہ کھائیں. قصہ مختصر یہ ہے، ہم بے ضرر ہو جائیں، اور بے ضرر ہونے سے ہم مفید ہونے کا سفر طے کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سے آگے چلیں گے اور بڑے ہی اچھے انداز سے یہ تمام چیزیں اپنی آڈینس کو بتائیں گے، اور اللہ رب العزت مجھے بھی اور میرے سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ اپنا سوال ضرور پوچھ سکتا ہے، اور کوشش کریں گے اس کے سوال کا جواب بھی دیں. اور اگر کسی کو کوئی پرسنل لیول پہ رہنمائی چاہیے ہو تو وہ ہم سے ٹیلی فونکلی بھی رابطہ کر سکتا ہے. آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ. جزاک اللہ.